میں نام لینے سے گریز کروں گا. میں الحمدللہ کوئی 8 سے زیادہ حج کرنے کی توفیق ہوئی. ایک سال ہمارے ساتھ ایک ہمارے ملک کے ایک بڑے وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے, تو مزدلفہ میں کنکر بین رہے تھے سارے حاجی شیطانوں کو مارنے کے لیے. تو بعض لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پتھر انہی پہ پلٹ کے آئے گا. تو وہ پتھر سب بین رہے تھے. ظاہر پتھر بنانے تو ہوتے نہیں کہ بڑا پتھر لے کے اسے توڑ کے باریک باریک بنا لیں, نہیں, ڈھونڈنا ہے پتھروں کو. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے, ہم بھی سب اپنی اپنی تھیلیوں میں جمع کر رہے تھے پتھروں کو. تو میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پسینوں میں شرابور اور وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں ان کے قریب گیا, میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے. اللہ نے ناک رگڑوا دی. کہنے لگے مولانا آج تو بچہ بھی یہ نہیں کرتا, اور میں نے اب طے کر لیا ہے کہ واپس جا کے اسمبلی کے اندر میں ایک قرارداد پیش کروں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون کھڑے کیے جائیں اور سارے ممبران اسلامی اسمبلی پہلے ان 3 شیطانوں کو پتھر مار کے آئیں, پھر اندر آ کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی خاطر قانون پاس کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جب جانے لگے تو زوجہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا ہاں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. تو کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں. جن کے گھر والے ساتھ دیتے ہوں نا, پھر وہی معاشرے کی اصلاح کر پاتے ہیں. لیکن جن کے گھر والے ہی ان کا ساتھ نہ دیتے ہوں, اور گھر والے جو ساتھ نہیں دے رہے تو اس وجہ سے نہیں کہ گھر والوں کی مذمت ہوگی, پہلے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر والے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. اس لیے کہ آپ گھر میں کچھ اور ہیں, باہر کچھ اور ہیں. جب باہر کچھ اور ہیں, گھر میں کچھ اور ہیں, تو گھر والے تو جانتے ہیں نا کہ آپ گھر میں کچھ اور ہیں اور باہر کچھ اور ہیں, تو پھر ساتھ نہیں دیتے وہ. لیکن یہاں حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا اور وہ چلے گئے, اور وہ وہاں ایک نبی کی جان بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں رہیں. جی, وہاں پانی نظر آیا تو وہاں دوڑتی بھی گئیں. وہاں دیکھا کہ اب پانی نہیں ہے, توجہ چاہوں گا, تو پھر مڑ کر دیکھا تو صفا پہ پانی نظر آیا. صفا پہنچی تو مروہ پہ پانی نظر آیا. سراب تھا, پانی نہیں تھا. تو آپ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں دوڑتی رہیں. اللہ نے جب آزما لیا کہ یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے, اللہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے, یہ اپنا کام جاری رکھے گی, تو پھر 7ویں چکر پر اللہ نے حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ, پیاسے تھے وہ, پیر رگڑ رہے تھے, حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے آب زمزم چشمہ پانی وہ چشمہ پھوٹ گیا, اور حضرت اسماعیل اس پانی میں کھیلنے لگے. بچہ جیسے اگر پانی میں ہو تو وہ کیا کر رہا ہوتا, اس کی یہ کیفیت تھی. تو اب یہاں عجیب سی داستان ہے. بچے بھی آئے ہوئے تو ان کو بھی ہدیہ کر دوں ایک جملہ. جی, محنت ماں باپ کرتے ہیں, نتیجہ اولاد لیتی ہے. حضرت ہاجرہ نے محنت کی نا, مگر زمزم کس کے نام سے منسوب ہے؟ حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب ہے. تو تکو دو ماں کی ہے, مگر نتیجہ اولاد لے رہی ہے. اب یہاں جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پرندے اتر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, انہوں نے سوچا کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں جہاں پانی ہو, یا ابھی کچھ دیر پہلے تک تو یہاں دور دور تک کوئی پرندہ نہیں تھا, یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے رک کر دور سے دیکھا تو نظر آیا کہ وہاں پانی ہے. پھر وہاں گئی تو دیکھا حضرت اسماعیل پانی کے اندر پیر مار رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں جیسے بچہ جس کیفیت میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں آج تک, یعنی اتنی مدت کے بعد, اچھا میں مناظرے کا میرا مضمون نہیں ہے اور بہت زیادہ آمادہ بھی نہیں ہوں اس حوالے سے, لیکن بعض دوستوں کو میں ذرا پیار سے محبت سے ہاتھ جوڑ کر خاکساری انکساری تواضع کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بنا کر آپ کو ہم سے اور ہمیں آپ سے دور کیا ہے. مثلا اس میں یہ کہ بچے کاٹ کے کھلاتے ہیں, نیاز میں تھوک کے کھلاتے ہیں. ارے بھائی, سوشل میڈیا کے زمانے نے تو سب ایسا شفاف دکھا دیا ہے. یہ کل بھی نہیں تھا ایسا بھائی, یہ کبھی ایسا نہیں تھا. یہ کچھ لوگوں نے آپ کو روکنے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہاں مت چلے جانا, وہ تو ایسا کرتے ہیں, لائٹیں بند کر کے یہ کام کرتے ہیں. سفید جھوٹ, سفید کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے. ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسے ہی کہتے ہیں نیاز نظر نہیں کھانا. جو نیاز نظر کا منکر ہے نا, وہ زمزم لا کے ضرور بانٹتا ہے.
सबीलों को बिदत बोलने वाले सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। अल्लाह ने सारे आलम इस्लाम के लिए एक सबील लगाई हुई है। बताइए क्या उस सबील के ऊपर इस्माइल का नाम नहीं है? हजरत इस्माइल के नाम की सबील नहीं है वो हजरत इस्माइल की वजह से नहीं, पूरी दुनिया पूरी दुनिया पी रही है वो पानी जी। जो कब्रों पे जाने को बिदअत कहते हैं कि मज़ारों पे न जाओ, कब्रों पे न जाओ, वो हतीम का तवाफ जरूर करेंगे। हतीम तो काबा नहीं है, वो जो नाटी सी दीवार है, परनाला जहां गिरता है, मिजाब रहमत जहां गिरता है, ये परनाला पानी जहां गिरता है, वो नाटी सी दीवार, डी नुमा दीवार जी। काबा तो काबा है, उसके और उस दीवार के दरमियान अच्छा खासा फासला है, शायद कोई 10-15 मीटर का फासला है। बंदे वहां से जा सकते हैं और जाते हैं हम उसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए, मगर वाजिब है कि उसका भी तवाफ करो। वो काबा नहीं है, उसका तवाफ वाजिब है। भाई वहां हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की कब्रें, तुम मज़ारों को बिदअत बोलो, मैं तुमसे तवाफ करवाऊंगा। अल्लाह का तरीका है, अल्लाह खूब जानता है कैसे मनवाना है। मुझे इजाजत दीजिए कि वो इंसान नुमा इंसान और फिर दूसरा इंसान जो इंसान है वो इंसान नुमा नहीं है, इंसान है जिसका नफ्से लव्वामा जिंदा है, और एक और इंसान है जो इंसान नहीं, इंसान कामिल नहीं, इंसान अकमल है। जो इंसान कामिल यानी इंसान में सबसे बड़ी दर्जा जो है, डिग्री जो है, वो इंसान कामिल, ये तसव्वुर किया गया। बाज़ बुजुर्गों ने तो किताबें लिखी हैं इंसान कामिल पर जी, गोया औलिया इलाही पर, मुर्शिदों पर, पीरों पर, विलायत रखने वालों पर, साहिबान करामत शख्सियात के ऊपर। बाज़ सुन्नी सूफी और शिया शख्सियात ने, उरफा ने किताबें लिखी हैं इंसान कामिल के ऊपर। नाम ही इंसान कामिल है किताब का कि इंसान कामिल में क्या क्या सलाहियतें होती हैं, क्या क्या कमालात होते हैं। ये इंसान कामिल वो इंसान है, तवज्जो चाहूंगा, जिसे सूरह मुबारक सजदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। अल्लाह उनमें से, जिनमें से अल्लाह कुछ को इमाम बना रहा है। यानी अगर हम 12 इमाम भी ले लें तो 12 इमाम वो हैं कि जिनकी तादाद 12 है, मगर जिनमें से बनाया है वो 12 से ज्यादा है। मैं लफ्जों को दोबारा कहता हूं, अल्लाह ने इमाम जितने बनाए हैं, जिनमें से बनाए हैं उनकी तादाद ज्यादा है ना, तभी तो कुरान कह रहा है वजअलना मिनहुम, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। जिन्हें इमाम बनाया है वो तादाद कुछ और है, जिनमें से बनाया है वो ज्यादा है। तो वो जिनमें से अल्लाह ने इमाम बनाकर इमाम बना लिया है, वो जिन्हें इमाम बना लिया वो इंसान अकमल है, और जिनमें से बनाया है वो इंसान कामिल है। मैं और लफ्जों को रोशनतर मिसाल कह देता हूं, अल्लाह ने जिनमें से इमाम बनाया है उनमें से एक का नाम अब्बास है, जिसे उस्ताद कमर जलालवी कहते हैं, मकाम हजरत अब्बास कम नहीं था कमर, पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। जिनमें से अल्लाह ने इमाम बनाए हैं वो इंसान कामिल हैं, और जिन्हें इमाम बनाया है वो इंसान अकमल है। इनसे ऊपर इंसान कोई नहीं है, इनसे ऊपर अल्लाह का वजूद है। ये सबसे बड़ा वजूद इंसानों में, अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा वजूद इंसान अकमल। और मिसाल दे देता हूं, इंसान कामिल हजरत मालिक अश्तर हैं, इंसान अकमल नबी हैं, इंसान अकमल अली हैं। साहबा इकराम, हजरत सलमान फारसी, हजरत अम्मार यासिर, एक बड़ी तादाद साहबा इकराम, ये जो खास तौर पे जिन्हें नबी मुकर्रम ने दर्जे दिए हैं कि 10वें दर्जे पर फाइज, 9वें दर्जे पर फाइज, 8वें दर्जे पर फाइज जी, वो बड़े लोग जिन्हें नबी मुकर्रम ने दर्जों के साथ याद किया है, ये सब इंसान कामिल है, और नबी का वजूद इंसान अकमल है। इनके और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं है। इंसान अकमल में तवज्जो चाहूंगा, बस आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं, फिर उसके बाद मसाइब के चंद जुमले। इस इंसान अकमल में और अल्लाह के दरमियान फासला नहीं है। इंसान कामिल में और अल्लाह के दरमियान इंसान अकमल फासला है। इंसानों में और अल्लाह के दरमियान इंसान अकमल फासला है, लेकिन इंसान अकमल में और अल्लाह के दरमियान फासला नहीं है। तभी तो जिब्रील रुके रह गए। सरकार जब मेराज पर गए तो हजरत ने देखा कि जिब्रील जो हर जगह साथ थे, और अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा हूं तो जिब्रील रुके हुए हैं। तो हजरत ने मुड़ के देखा, फरमाया जिब्रील आओ आगे, फरमाया हादा मौक़िफ़ी, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले।
یہ میری جگہ ہے، الذی ودانی اللہ، یہ وہ جگہ ہے میری جو اللہ نے قرار دیا ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ جبریل کو نبی کا استاد کہنے والوں، اگر جبریل امی علیہ السلام نبی کے استاد ہیں تو جہاں گئے ہیں وہاں ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہاں جب پہنچے ہیں قاب قوسین و ادنا، یہ انسان اکمل کا وجود ہے، ان کے اور پھر اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ جن سے بات کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ان کی ضرورت ہے وسیلے کے عنوان سے۔ جی اللہ انہیں واسطہ فیض بنا رہا ہے، اللہ اپنی برکتوں کو، رزق کو، علم کو، اپنے تمام فیوزات کو ان کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ یہ کیسی بے وفائی اور یہ کیسی دو رخی ہے کہ جن کے تصدق میں سب کچھ مل رہا ہو، جن کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہو۔ سب کچھ سے مراد کیا ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ روٹی، پانی، غذا، کھانے ہی سب کچھ ہے کیا؟ سب سے بڑی چیز تو ہدایت ہے نا، جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہدایت ہمیں ان کے ذریعے سے مل رہی ہے، تو یہ کیسی بے وفائی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ ہدایت عطا کر رہا ہو۔ یہدون بامرنا، قرآن سورہ سجدہ بھی اور سورہ انبیاء بھی، ان کا کام ہے ہمارے امر کی رہنمائی کرنا۔